اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاد دارالعلوم غریب نواز، جماعت ثانیہ کے طلباء سے مخاطب ہوں اور منہاج العربیہ جزء ثالث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج آپ کا سبق 19واں سبق ہے، جس میں فعل امر اور فعل نہیں کے صیغوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ: قل تو کہہ، کن تو ہو، روح تو جا، سیر تو سیر کر، بیع تو بیچ، جی تو آ، دع تو چھوڑ۔ جمع مذکر حاضر کے صیغے: قولو تم سب کہو، کونو تم ہو جاؤ، روحو تم جاؤ، سیرو تم سیر کرو، بیعو تم بیچو، جیعو تم آؤ، دعو تم چھوڑ دو۔ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ: قولی تو کہہ، کونی تو ہو، روحی تو جا، سیری تو سیر کر، بیعی تو بیچ، جیعی تو آ، دعی تو چھوڑ۔ جمع مؤنث حاضر کے صیغے: قلنا تم سب کہو، کن تم ہو جاؤ، رحنا تم جاؤ، سرنا تم سب سیر کرو، بیعنا تم بیچو، جئنا تم آؤ، دعنا تم چھوڑ دو۔ فعل نہیں کے صیغے: لا تقل تو مت کہہ، کن تو مت ہو، لا تکن تو مت ہو، لا ترح تو مت جا، لا تسر تو سیر مت کر، لا تبیع تو مت بیچ، لا تجی تو مت آ، لا تدع تو مت چھوڑ۔ نہیں کے صیغے جمع کی صورت میں: لا تقولو تم مت کہو، لا تکونو تم مت ہو، لا تروحو تم مت جاؤ، لا تسیرو تم سیر مت کرو، لا تبیعو تم مت بیچو، لا تدعو تم مت چھوڑو۔ واحد مؤنث حاضر کے صیغے: لا تقولی تو مت کہہ، لا تکونی تو مت ہو، لا تروحی تو مت جا، لا تسیری تو سیر مت کر، لا تبیعی تو مت بیچ، لا تجیعی تو مت آ، لا تدعی تو مت چھوڑ۔ جمع مؤنث حاضر کے صیغے: لا تقلنا تم سب مت کہو، لا تکن تم مت ہو، لا ترحنا تم مت جاؤ، لا تسرنا تم سیر مت کرو، لا تبعنا تم مت بیچو، لا تجئنا تم مت آؤ، لا تدعنا تم مت چھوڑو۔ ایتها البنت المسلمة دعی الکسل وقومی من النوم صباحا واعبدی ربک وکونی مع البنات الطیبات۔ اے مسلمان لڑکی، سستی کو چھوڑو اور صبح سویرے نیند سے اٹھ، اپنے رب کی عبادت کر، اچھی لڑکیوں کے ساتھ ہو جا، ولا تکونی مع الخبیثات اور بری لڑکیوں کے ساتھ مت، وزینی نفسک بالحیاء اپنے آپ کو حیا سے آراستہ کر، فإن الحیاء زینۃ البنات کیونکہ حیا لڑکیوں کے لیے زینت۔ وعوذی بربک من الشرور والخبائث
شرارتوں اور برائیوں سے اپنے رب کی پناہ لے۔ ودومی علی الطاعت والادب، اور طاعت و ادب پر ہمیشگی کر۔ وقومی باعمال البیت، اور گھر کے کاموں کو انجام دے۔ ولا تحسبیہا نقیصۃ، انہیں عیب نہ سمجھ۔ واضربی خیر مثال من خلقک للآخرین، اپنے اخلاق سے دوسروں کے لیے بہترین مثال قائم کر۔ ایتها البنات المسلمات، اے مسلمان لڑکیوں، قمنا من نومکن قبل طلوع الشمس، کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی نیند سے اٹھ جاؤ۔ وَاعْبُدْنَ اللَّهَ وَكُن مَعَ الصَّادِقَاتِ، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو، سچی عورتوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَاذِبَاتِ، اور جھوٹی عورتوں کے ساتھ مت۔ وَخَدِمْنَ أُمَّهَاتِكُنَّ، اپنے ماؤں کی خدمت کرو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ، کیونکہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہو۔ وَلَا تَقُلْنَ أُفٍّ لَهُنَّ، انہیں اف تک نہ کہو۔ وَاحْذَرْنَ الْوَقَاحَةَ، بے حیائی سے بچو۔ وَعُوذْنَ مِنْهَا، اور اس سے پناہ مانگو۔ فَإِنَّهَا شَيْءٌ مَذْمُوم، کیونکہ وہ بری چیز ہے۔ وَلَا تَسِرْنَ فِي الطَّرِيقِ بِدُونِ حِجَاب، بغیر پردے کے راستے میں نہ چلو۔ وَلَا تَلْبَسْنَ لِبَاسًا ضَيِّقًا رَقِيقًا، تنگ پتلا لباس مت پہنو۔ فَقَدْ مَنَعَ حَكِيمُ الْأُمَّةِ مِنْهُ، اس لیے کہ اس سے حکیم الامت نے منع فرمایا ہے۔ وَقُمْنَ بِوَاجِبَاتِكُنَّ وَلَا تَكْسَلْنَ عَنْهَا، اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دو اور اس سے سستی نہ کرو۔ فَإِنَّ أَدَاءَ الْوَاجِبَاتِ مِنْ خَيْرِ الْعَادَاتِ، اس لیے کہ واجبات کو ادا کرنا بہترین عادتوں میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت ثانیہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور منہاج العربیہ جزء ثالث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ قال الرسول العربی علیہ الصلاۃ والسلام، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ العلم خزانۃ لیس لہ فناء، علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کے لیے فنا نہیں۔ وَيَعْرِفُ بِهِ الْإِنسَانُ الطَّيِّبَ مِنَ الْخَبِيثِ، اور اسی علم کے ذریعے سے انسان اچھائی کو برائی سے پہچانتا ہے۔ وَيَعْرِفُ بِهِ مَا هِيَ الْفَضِيلَةُ وَالنَّقِيصَةُ، اور اسی علم کے ذریعے سے انسان پہچانتا ہے فضیلت یعنی برتری، والنقیصۃ، اور بے عزتی کیا ہے۔ وَيَعْمَلُ بِهِ أَعْمَالًا مِنْهَا الْعُقُولُ فِي حَيْرَةٍ، اور اسی علم کے ذریعے سے انسان کرتا ہے ایسے کاموں کو جس سے عقلیں حیرت میں۔ وَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْأَوْلَادُ كَمَا يَجِبُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، اے لڑکو جان لو کہ جس طرح سے علم کا طلب کرنا ضروری ہے، ایسے ہی عمل کرنا بھی اس پر ضروری ہے۔ عالم بلا عمل کشجر بلا ثمر،
بے عمل عالم بے پھل درخت کی مانند۔ فَاعْمَلُوا بِالْخَصَائِلِ الطَّيِّبَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا، تو علم کی جانکاری کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اچھی خصلتوں پر عمل کرو۔ وَإِلَّا فَعِلْمُكُمْ لَيْسَ بِخَيْرٍ مِّن جِهْلِكُمْ، ورنہ تمہارا علم تمہاری جہالت سے بہتر نہیں۔ ایھا الاخوان، اے لڑکو، اقرؤوا کتبا فی علوم مختلفۃ، مختلف علوم کی کتابیں پڑھو، وانجحوا فیہا، اور اس میں کامیابی حاصل کرو، وکونوا فی کبار الناس، اور بڑے لوگوں میں ہو جاؤ، ولکن لا تدعوا الادب فی حال من الاحوال، لیکن کسی بھی حالت میں ادب کو مت چھوڑو، وعلیکم بالتواضع، اور تم پر عاجزی و انکساری لازم و ضروری ہے، فإنہ زینۃ للعالم، اسی لیے کہ تواضع یہ عالم کی زینت۔ فلا تحسبوہ نقیصۃ لکم ابدا، تو تم اس کو کبھی بھی اپنے لیے بے عزتی گمان نہ کرو۔ بعض من الناس یقول ان تعلیم البنات لیس بضروری، ان لوگوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم یہ ضروری نہیں۔ ویقول، اور وہ کہتے ہیں، اہن یخدمن فی دوابین الحکومت، کیا وہ لوگ کچہریوں میں خدمت کریں گی، کچہریوں میں کام کریں گی۔ اخوانی، میرے بھائیو، احسبتم ان العلم للخدمت فیہا فقط، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ علم صرف کچہریوں میں خدمت کے لیے ہے؟ لا، نہیں، بل ہوا زینت المرء، بلکہ وہ آدمی کی زینت۔ وخیبۃ البنات من ہذہ الزینت ظلم عظیم، اور لڑکیوں کی محرومی اس زینت سے بڑا ظلم ہے۔ الیوم ہن بنات، آج وہ لڑکیاں ہیں، وغدن امہات، اور کل ماں ہوں گی۔ اتقوم الامہات الجاہلات بتربیت اولادہن، کیا جاہل مائیں اپنی اولادوں کی تربیت کو انجام دے سکیں گی؟ ھذا ولکن لا یذھب علیکم اخوانی، میرے بھائیو، تم پر اس نصیحت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ان المراد بالعلم هو العلوم الدنیویۃ لا العلوم الدینیۃ، اور بے شک مراد علم سے وہ دنیوی علوم ہیں، نہ کہ دینی علوم۔ اعلموا ان العلوم الدنیویۃ لا تنفع بدون العلوم الدینیۃ والتربیۃ المنزلیۃ، تم جان لو کہ بے شک دنیوی علوم یہ دینی علوم اور امور خانہ داری کے بغیر فائدہ مند نہیں۔ لأن نتائج ذلك ظاہرة في صورة ہائلة من التبرج والاقتداء بالفرنجیات والمشرکات، اس لیے کہ علوم دنیاوی کے نتائج بے پردگی، فرنگی اور مشرکہ عورتوں کی پیروی کرنے جیسی خوفناک صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وسأصف هذه المسألة انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ان قریب میں اس مسئلے کو بیان کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت ثانیہ کے طلباء سے مخاطب ہوں اور منہاج العربیہ جزء ثالث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج آپ لوگوں کا سبق الدرس الحادی والعشرون، 21واں سبق، الطاعت والعصیان، اطاعت و نافرمانی کے سلسلے میں۔ اللہ خلق آدم علیہ السلام من التراب، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ وقال للملائکۃ، اور فرشتوں سے فرمایا، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا لہ،
تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. وَلَٰكِن مَا سَجَدَ إِبْلِيسُ، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وقال، اور کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں حضرت آدم سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا. فغضب اللہ علیہ، تو اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوا. وقال، اور ارشاد فرمایا، اخرج فإنک رجیم، تم نکل جاؤ کیونکہ تم مردود. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تم پر میری لعنت قیامت تک. فکل واحد منا یعوذ منہ باللہ ویقول، تو ہم میں سے ہر ایک شیطان سے اللہ کی پناہ لیتا ہے اور کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں مردود شیطان سے. اعلموا ایھا الاولاد، اے لڑکو جان لو، ان الملائکۃ فعلوا کما امرهم اللہ وسجدوا لآدم علیہ السلام بدون عذر، بے شک فرشتوں نے ویسے ہی کیا جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا. وسجدوا لآدم علیہ السلام بدون عذر، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا بغیر کسی عذر کے. ففازوا برضوان من اللہ، تو وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی پانے میں کامیاب ہو گئے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت کی رضامندی بڑی چیز. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی. والشیطان رغب عن الطاعت فی العصیان، اور شیطان نافرمانی میں طاعت سے منہ موڑا، فرما برداری سے منہ موڑا. فغضب اللہ علیہ، تو اللہ رب العزت اس پر غضبناک ہوا. فکان من الخاسرین، اور وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو. ایھا الاولاد احذروا العصیان، اے لڑکو نافرمانی سے بچو. فإنہ داب الشیطان، کیونکہ وہ شیطان کی خصلت اور عادت. واسمعوا نصائح اکابرکم، اور اپنے بڑوں کی نصیحت کو سنو. واعملوا بها، اور اس پر عمل کرو. ولا تکونوا من الغافلین، اور غافلین میں سے مت. اما سمعتم آنفا ان الشیطان لعنہ اللہ لأجل العصیان، کیا تم نے ابھی نہیں سنا کہ شیطان پر نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے لعنت فرمائی.